بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الحادی عشرہ 11واں سبق 11th لیسن بیتی میرا گھر۔ اس سبق میں زیادہ نئی باتیں نہیں ہیں بلکہ ریویژن ہے پچھلے سارے اسباق کا، بس 2-3 باتیں نئی آئی ہیں جو انشاءاللہ سبق کے دوران ہم آپ کو بتائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سامنے پکچر دی ہوئی ہے اور اسی کو سامنے رکھ کر کے یہ پورا سبق تیار کیا گیا ہے۔ ہادہ بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ بیتی، بیتی امام المسجدی، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ امام المسجدی یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے جس میں امام مضاف اور المسجد مضاف الیہ ہے۔ میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے۔ فیہ حدیقۃ صغیرۃ، یہ نئی چیز ہے جو یہاں پر آئی ہے فیہ، یعنی فی ہمیں معلوم ہے فی اعلی الی یہ سب حرف جر ہیں اور ان کے ساتھ میں جو ہی لگا ہے یہ ضمیر ہے جو حرف جر کے ساتھ میں مل کر آتی ہے، تو مذکر کے لیے فی ہی ہو جاتی ہے اور اگر مؤنث کوئی شے ہے اس میں فی ہا ہو جاتا ہے، ہا، جو انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو فیہ حدیقۃ صغیرۃ، اس میں ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ حدیقہ باغیچے کو کہتے ہیں یا باغ کو کہتے ہیں۔ ہادی غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے۔ غرفہ کمرے کو کہتے ہیں اور غرفہ عام طور پہ اس کمرے کو کہتے ہیں جو اوپر بنا ہوا ہوتا ہے جنہیں ہم بالا خانہ کہتے ہیں۔ فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ، اب دیکھیے فیہ وہاں آیا تھا کیونکہ وہاں پہ اس ضمیر سے پہلے مذکر کا ذکر ہوا تھا یعنی کہ میسکولن کا، تو اس وجہ سے فیہ آیا تھا، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غرفتی مؤنث ہے، اس وجہ سے یہاں فیہا آیا ہے، مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی، تو فیہا اس میں، نافذۃ کبیرۃ ایک بڑی کھڑکی ہے، ومروحۃ جمیلۃ اور ایک خوبصورت پنکھا ہے۔ مروحہ کہتے ہیں پنکھے کو، تو موصوف صفت دیکھیے دونوں ایک دوسرے کی مطابقت میں آتے ہیں۔ مروحہ موصوف ہے تو صفت بھی اسی طرح سے مؤنث استعمال ہوئی ہے، جمیلۃ گولتا کے ساتھ۔ ہادہ سریری، یہ میرا بستر ہے۔ بیڈ کے لیے بھی سریر استعمال ہوتا ہے۔ ہادہ سریری، یہ میرا بیڈ ہے۔ وہادہ کرسی جی، یہ میری کرسی ہے۔ وہادہ مکتبی، یہ میری ٹیبل ہے، یعنی مکتب اسے کہتے ہیں جس پہ کاپیز وغیرہ ہم رکھتے ہیں، یہ ٹیبل ہوتی ہے۔ ساعتی وقلمی وکتابی علی المکتبی، میری گھڑی، ساعتی میری گھڑی، ساعتن گھڑی کو کہتے ہیں، وقلمی میرا قلم، وکتابی اور میری کتاب، علی المکتبی ٹیبل پر ہے، وحقیبتی تحت المکتبی اور میرا بیگ، حقیبہ بیگ کو کہتے ہیں، اس سے پہلے جو آیا ہے وہ حدیقہ آیا ہے، وہ باغیچے کے لیے آتا ہے، یہ حقیبہ ہے، حقیبۃ بیگ، حقیبتی میرا بیگ، تحت المکتبی ٹیبل کے نیچے ہے۔ نافذۃ غرفتی مفتوحۃ، یہ خود مضاف مضاف الیہ ہے، نافذۃ غرفتی میرے کمرے کی کھڑکی، مفتوحۃ کھلی ہوئی ہے، تو یہ مفتوحۃ خبر ہے کیونکہ نافذہ یہاں پہ مبتدا مؤنث ہے تو اسی کے اعتبار سے خبر مؤنث لائی گئی ہے، یعنی مفتوحۃ گولتا کے ساتھ۔ آگے چلیے۔ ہادہ غرفۃ اخی، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے، یہ بھی مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے اور اخی میں جو یا لگی ہے یہ ضمیر اضافی ہے۔ وتلک غرفۃ اختی، وہ میری بہن کا کمرہ ہے۔ غرفۃ اخی کبیرۃ، میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے۔ غرفۃ اختی صغیرۃ، اور میری بہن کا کمرہ وہ چھوٹا ہے۔ غرفۃ اخی امام غرفتی، میرے بھائی کا کمرہ، غرفۃ اخی میرے بھائی کا کمرہ، امام غرفتی میرے کمرے کے سامنے ہے۔ امام کے معنی ان فرنٹ آف مائی روم۔ وغرفۃ اختی امام المطبخی، اور میری بہن کا کمرہ وہ کچن کے سامنے ہے۔ امام المطبخی ان فرنٹ آف دی کچن، مطبخ کچن کو کہتے ہیں، پہلے گزر چکا ہے۔ لی اخ واحد، میرا ایک بھائی ہے، اسمہ اسامہ، اس کا نام، اسمہ دیکھیے اس میں ضمیر اضافی ہے جو اسم کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے،
اگر مؤنث ہوتا تو اسمہ ہاں ہو جاتا، تو اس کا نام اسامہ ہے۔ ولی اختن واحدۃ، اور میری ایک بہن ہے، اختن بہن، واحدۃ ایک، اسمہا سعاد، اس کا نام سعاد ہے۔ ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، میرے والد، میرے ابو، و امی اور میری والدہ، میری امی، فی تلک الغرفۃ الکبیرہ، اس بڑے کمرے میں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں لاسٹ جو لائن ہے اس میں ایک نئی بات آئی ہے، وہاں پہ استعمال ہمیں سکھایا گیا ہے احب کا، یعنی احب استعمال ہوتا ہے میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، ان تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آئی لائک، آئی لو، دونوں کے لیے احب کا استعمال ہوتا ہے۔ آئی لو یو، انا احب کا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو انا احب ابی و امی، میں پیار کرتا ہوں یا محبت کرتا ہوں اپنے والد سے، اپنے ابو سے، اپنی امی سے، و احب اخی و اختی، اور میں محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے اور اپنی بہن سے۔ آگے کی جو ایکسرسائزز آئی ہیں وہ آپ لوگ خود کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھی آپ کو پرابلم آئے تو مجھے کامنٹ سیکشن باکس میں آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔